السلام علیکم۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ موسیٰ بن محمد بن سلیمان ایک شخص گزرے ہیں، یہ ان کا واقعہ ہے، اور کیسے اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور کیسے ان کو ایک فقیر کی نصیحت اثر کر گئی، اس کے بارے میں واقعہ ہے۔ تھوڑا سا لمبا ضرور ہے لیکن بڑا سبق آموز ہے اور بڑی نصیحت ہے اس کے اندر۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس واقعے پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ محمد بن سماک فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی بہت ہی ناز پروردہ رئیس تھے۔ دل کی خواہشات پوری کرنے میں ہر وقت منہمک رہتے تھے۔ کھانے میں، پینے میں، لباس میں، لہو و لعب میں، خواہشات اور لذت کی ہر نوع میں اعلیٰ درجے پر تھے، اور خود بھی نہایت ہی حسین جمیل چاند کے ٹکڑے کی طرح سے تھے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی ہر نوع کی دنیاوی نعمتیں ان پر پوری تھیں۔ ان کی آمدنی تقریباً 3,03,000 دینار اشرفیاں تھیں سالانہ، جو ساری کی ساری وہ اسی لہو و لعب میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک اونچا بالا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں تھیں، اور ان میں سے کئی کھڑکیاں تو شارع عام کی طرف کھلتی تھیں، جن پر بیٹھ کر وہ راستہ چلنے والوں کو نظارہ کرتے تھے، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلتی تھیں، جن میں بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتے تھے، خوشبوئیں سونگھتے تھے۔ اس بالا خانے میں ایک ہاتھی دانت کا قبہ بنا ہوا تھا جو چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا، اور سونے کا اس پر جھول تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا جڑا ہوا امامہ ہوتا تھا۔ اس قبے میں اس کے یار احباب جمع رہتے تھے۔ خدام ادب سے پیچھے کھڑے رہتے تھے، خادمین سامنے ناچنے والی، گانے والی قبے کے باہر جمع رہتی تھیں۔ جب بھی ان کا گانا سننے کا دل چاہتا تھا، وہ ستار کی طرف نظر اٹھاتے تھے اور سب حاضر ہو جاتے تھے، اور جب بند کرنا چاہتے تھے تو ستار کی طرف اشارہ کرتے تھے، گانا بند ہو جاتا تھا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہیں آتی تھی یہی شغل ان کا لگا رہتا تھا، اور جب زیادہ نشے کی وجہ سے عقل جاتی رہتی تھی تو وہ پھر سارے دوست احباب اٹھ کے چلے جاتے تھے، اور پھر وہ جس لڑکی کو چاہتے تھے رات بھر اس کے ساتھ خلوت کرتے تھے۔ صبح کو وہ شطرنج وغیرہ میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اس کے سامنے کوئی رنج اور غم کی بات تھی ہی نہیں، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل ان کے سامنے آتا ہی نہیں تھا۔ ان کی مجلس میں ہر وقت ہنسی، خوشی، مذاق اور قصے کہانیاں اور اسی طرح کے تذکرے رہتے تھے۔ ہر دن نئی نئی خوشیاں جو اس زمانے میں کہیں ملتی تھیں وہ روزانہ ان کی مجلس میں آتی تھیں۔ عمدہ عمدہ خوشبوئیں، گلدستے وغیرہ حاضر رہتے تھے۔ اسی حالت میں اس کے 27 برس گزر گئے تھے۔ 27 برس۔ ایک رات کو وہ جب حسب معمول اپنے قبہ میں تھے تو ان کی دفتن ان کے کان میں ایک آواز سی گزری، ایک سریلی آواز ان کے کان میں پڑی۔ تو انہوں نے گانے والوں کی آواز کو بالکل بند کروا دیا۔ بڑی دلکش آواز لگی ان کو، انہوں نے یہ گانے والوں کی آوازوں کو بند کروایا، انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، اور قبے کی کھڑکی سے کان باہر نکال کر اس کی آواز سنی۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ انہوں نے اپنے خدام کو، اپنے خادمین کو حکم دیا کہ یہ آواز جس شخص کی ہے اس کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے اور اس آواز کو تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچ گئے، جہاں ایک نوجوان بڑا ضعیف سا، کمزور تھا، پیلا سا رنگ اس کا، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی، بال بکھرے ہوئے، پیٹ کمر سے لگا ہوا، 2 چھوٹی چھوٹی لنگیاں اس نے بدن پر باندھی ہوئی، جس سے مطلب بدن بھی صحیح سے ڈھکتا نہ تھا، ایسی لنگیاں تھیں۔ مسجد میں کھڑا ہو کر اپنے رب سے مشغول تھا، تلاوت کر رہا تھا، اپنے رب کے ساتھ محبت سے لگا ہوا تھا۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، سارے خادمین اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اس سے کچھ بتایا، نہ کچھ بولا، بس ایک دم اس کو مسجد سے نکالا اور وہاں سے لے جا کر بالا خانے میں لے گئے، اس کے سامنے پیش کر دیا ان کے سامنے۔ اور خادمین نے عرض کیا کہ حضور یہ وہی شخص ہے جس کی آواز آپ سن رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگے حضور مسجد میں تھا، کھڑا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اور جناب علی اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شریف کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں۔
ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ ان کا کچھ ترجمہ اس طرح سے ہے کہ بے شک نیک لوگ جنت کی بڑی بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے ہوں گے، جنت کے عجائب دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی، سرسبزی محسوس کرے گا، اور ان کے پینے کے لیے خالص شراب سرب مہر جس پر مشک کی مہر ہوگی ملے گی۔ حرص کرنے والوں کو ایسی ہی چیزوں کی حرص کرنی چاہیے کہ یہ نعمتیں کس کو زیادہ ملتی ہیں، اور ان کا ملنا اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ان اعمال میں حرص کرنی چاہیے جن سے یہ نعمتیں حاصل ہوں۔ اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی۔ اس کے بعد اس فقیر نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے، تیرے اس محل کو، تیرے اس بالا خانے کو، تیرے ان فرشوں کو، ان سے کیا مناسبت؟ وہ بڑی اونچی مسحریاں ہیں جن پر فرش بچھے ہوئے ہیں، ایسے فرش جو بہت بلند ہیں، ان کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے۔ وہ لوگ سبز، مشجر اور عجیب و غریب خوبصورت کپڑوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کا ولی ان مسحریوں پر سے ایسے دو چشموں کو دیکھے گا جو دو باغوں میں جاری ہوں گے۔ ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ وہ میوے نہ تو ختم ہوں گے، نہ ان کی کچھ روک ٹوک ہوگی۔ جیسے کہ دنیا میں روک ٹوک ہے، ہر چیز کی روک ٹوک ہے، وہاں کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت بلند مقام پر جنت میں ہوں گے، ایسے عالی مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے، اور آپ خورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور برابر گدے لگے ہوئے ہوں گے، اور سب طرف قالین ہی قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ وہ لوگ سایوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے، اور اس جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ اور یہ تو انجام ہے متقی لوگوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے، وہ کیسی سخت آگ میں ہوں گے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب کسی وقت بھی ان سے ہلکا نہیں ہوگا، اور وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ بے شک مجرم لوگ بڑی گمراہی اور جنون میں پڑے ہوئے ہوں گے، ان کی اپنی حماقت اس دن معلوم ہوگی جس دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ لگنے کا مزہ چکھو۔ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، بھائی کو اور سارے کنبے کو جن میں وہ رہتا تھا، اور وہ تمام روئے زمین کے آدمیوں کو اپنے فدیے میں دے دے، پر کسی طرح عذاب سے بچ جائے۔ لیکن ہرگز ہرگز نہ ہوگا ایسا۔ وہ آگ ایسی شعلے والی ہے کہ بدن کی کھال تک اتار دے گی، اور وہ آگ ایسے شخص کو خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے رخی کی ہوگی، اور ناحق مال جمع کیا ہوگا، اور اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھا ہوگا۔ یہ شخص نہایت سخت مشقت میں ہوگا، اور نہایت سخت عذاب میں ہوگا، اور اللہ جل شانہ کے غصے میں ہوگا، اور یہ لوگ اس عذاب سے کبھی نہیں نکلنے والے ہوں گے۔ فقیر نے جنت اور دوزخ کے بہت سی آفات کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ رئیس آدمی جو ہاشمی تھا، اس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا، اور فقیر کو گلے لگایا اور خوب چلا کر رویا، اور اپنے سب مجلس والوں کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں گیا، اور ایک بوریے پر بیٹھ گیا، اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، روتا رہا اپنی حالت پر، اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس رئیس نے اپنے سب گناہوں سے توبہ کی، پہلے تو فقیر کے سامنے توبہ کی، اللہ جل شانہ سے اس کا عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا، پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی، اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ جل شانہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اپنا وہ سارا ساز و سامان، مال و متاع سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا، اور تمام نوکروں کو آزاد کر دیا، اور جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھیں سب اہل حق کو واپس کر دیں، اور غلام اور باندیوں میں سے بہت سے آزاد کر دیے، اور بہت سارے فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی، اور موٹا سا ایک لباس اور جو کی روٹی اختیار کی، تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، حتیٰ کہ بزرگ اور نیک لوگ اس کے پاس اس کی زیارت کو آنے لگ گئے۔
اور اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کرنے کی اور مشقت میں کمی کرنے کا فرمائش کرتے تھے، اور اس کو سمجھاتے تھے کہ حق تعالی شانو نہایت کریم ہے، وہ تھوڑی محنت پر بھی بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ مگر وہ کہتا کہ دوستوں، میرا حال مجھی کو معلوم ہے، میں نے اپنے مولا کی رات دن نافرمانی کی ہے، بڑے سخت سخت گناہ کیے ہیں، یہ کہہ کر وہ رونے لگتا اور خوب روتا، اور اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو چلے گئے۔ ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ لیا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچے اور وہیں پہ قیام کر لیا، اور وہیں پر انتقال ہو گیا ان کا۔ اللہ پاک ان پر رحم کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ ان کے بارے میں سننے میں آیا تھا کہ مکہ میں قیام کے دوران رات کو حتیم میں جا کر خوب رویا کرتے تھے اور خوب گڑ گڑاتے تھے اللہ کے سامنے، اور کہا کرتے تھے میرے مولا، میری کتنی خلوتیں ایسی گزری ہیں جن میں میں نے تیرا خیال بھی نہ کیا، میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا، میرے مولا میری نیکیاں ساری جاتی رہیں اور میرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے۔ ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی، اس دن جس دن میرے اعمال نامے کھولے جائیں گے اور میری رسوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ میرے گناہوں سے پر ہوں گے۔ میرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، یعنی بہت زیادہ ہلاکت ہے۔ اس دن جس دن میرے اعمال نامے کھولے جائیں گے، میری رسوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ میرے گناہوں سے پر ہوں گے، بلکہ تیری ناراضگی سے مجھ پر ہلاکت اتر چکی ہے، اور تیرا عتاب مجھ پر ہلاکت ہے جو تیرے ان احسانوں پر ہوگا جو ہمیشہ تو نے مجھ پر کیے، اور تیری ان نعمتوں پر ہوگا جن کا ہمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا، اور تو میری ساری حرکتوں کو دیکھتا رہا۔ میرے آقا، میرا تیرے سوا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں میں بھاگ کر چلا جاؤں؟ تیرے سوا کون شخص ایسا ہے جس سے التجا کروں؟ تیرے سوا کون ہے جس پر کسی قسم کا بھروسہ کروں؟ میرے آقا، میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، البتہ محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما دے اور میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ واقعہ تھا حضرت موسیٰ بن محمد بن سلمان الہاشمی کا۔ بہت زبردست اللہ نے ان کو ہدایت دی اور بہت زبردست بزرگ گزرے، یہ خاتمہ بھی ایمان پر ہوا اور اللہ نے نوازا بھی خوب۔ اللہ پاک ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے واقعے کے ساتھ یا اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔